أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید سعید فطر کی آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ ارواحنا و ارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدا کے خدمت اقدس میں اس روز مبارک کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایتوں سے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس سال اس کے مہمان ہو سکیں، اس نے صحت دی کہ روزہ رکھ سکیں، توفیق دی نمازیں پڑھ سکیں، کرم کیا قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، اور مزید احسانات کی اس نے کہ اس مہینے میں کچھ کار خیر کر سکیں، کچھ غریبوں کی، رشتہ داروں کی، جاننے والوں کی، چاہنے والوں کی، اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی تھوڑی بہت مدد کر سکیں۔ وہ تمام حضرات اور وہ تمام ادارے جنہوں نے اس مقدس مہینے میں لوگوں کی مدد کی، راشن پہنچایا یا اور دوسرے کام کیے، یا اس مہاماری کے زمانے میں کووڈ سے متعلق لوگوں کی مدد کی، دوائیں دیں، آکسیجن پہنچایا، یہ کسی بھی صورت سے اس مقدس مہینے میں مدد کی، خدا ان کی تمام محنتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور آنے والے دنوں میں ان تمام لوگوں کو بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی مزید در مزید توفیق عنایت فرمائے، اور جن لوگوں نے وسائل فراہم کیے خدا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہر آفت و بلا تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ روز عید ہے، لیکن کس کی عید ہے؟ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ عید اس شخص کی عید ہے جس کے روزے قبول ہو گئے اور جس کی عبادتیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں، اور
جسے جہنم کے دروازے سے نجات مل گئی۔ یہ روز عید ہمارے لیے بہت ہی عظیم دن ہے، خوشیوں کا دن بھی ہے اور غموں کا دن بھی ہے۔ دشمنان اسلام نے ہمارے لیے کوئی بھی خوشی خالص نہیں چھوڑی ہے، میں اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا، لیکن یہ عید ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اس مہینے میں کیا سیکھا، کیا حاصل کیا؟ آیا یہ ایک مہینہ ہمارے لیے پابندیوں کا مہینہ تھا، قید و بند کا مہینہ تھا، ہمیں کھانے پینے سے منع کر دیا گیا تھا، یا ایک مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ تھا، دعاؤں کا مہینہ تھا، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا مہینہ تھا؟ اب جو مہینہ ہمارے ساتھ گزر گیا اس میں کیا کیا سعادتیں ہم کو تھیں؟ ہماری سانس پر تسبیح کا ثواب تھا، ہمارے سونے پر عبادت کا ثواب تھا، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت تھی۔ اب یہ زمانہ جو گزر گیا، اب ہماری سانس پر تسبیح کا ثواب نہیں ملے گا، سونے پر عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، گناہوں کی مغفرت کے مسئلے ہوں گے، دعاؤں کی قبولیت کے مسائل ہوں گے۔ اب تک ہم شاہی مہمان تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ اب وہ شاہی مہمان کا زمانہ گزر گیا، اب ہم ہیں اور ہماری ذمہ داریاں۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہ نے واقعاً ہمارے لیے جو چیزیں کی ہیں کہ جس وقت آپ غور کریں واقعاً ائمہ معصومین نے سکھایا کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ ایک مہینہ روزہ رکھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، کار خیر کیا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن اس کے باوجود اس روز کے تعلق سے ائمہ معصومین نے جو دعائیں ہم کو تعلیم دی ہے، یہ دعائیں ہماری تہذیب نفس، ہماری روح کی پاکیزگی کے لیے بہت اہم درجہ رکھتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب وہ عید کی نماز کے لیے تیار ہوتے تھے تو جاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں، اس وقت عید کی نماز پڑھتے وقت امام محمد باقر علیہ السلام کیا دعا فرماتے تھے؟ پروردگار، آج کے دن کچھ لوگوں نے تیاری کی ہے، آمادگی ظاہر کی ہے اپنے کسی مخلوق سے، کسی آدمی سے ملنے کے لیے، تاکہ اس کے انعامات حاصل کر سکے، اس سے چیزیں حاصل کر سکے۔ آج کے کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے، آج اگر آدمی آج عید کے موقع پر بچے اپنے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں تو عیدی لینے جاتے ہیں، بزرگوں سے عیدی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ پروردگار لوگ تیار ہو کے نئے نئے کپڑے پہن کر کے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں عیدی مانگنے کے لیے۔ پروردگار، آج میں تیار ہو کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تیرے انعام کی خاطر، تیرے کرم کی خاطر، تیری عطا کی خاطر۔ اور پروردگار اب جو مسئلہ ہے، جو واقعاً ائمہ معصومین نے جو باتیں بیان کیا، اور کریں فرماتے ہیں وَلَمْ أَفِدْ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ أَسْبِقُ بِهِ قَدَّمْتُهُ وَلَا تَوَجَّهْتُ بِمَخْلُوقٍ عَمَّلْتُ لَكِنْ أَتَيْتُكَ خَاضِعًا مُقِرًّا بِذُنُوبِي وَإِسَاءَتِي عَلَىٰ نَفْسِي۔ پروردگار، آج کے دن میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں،
بازے میں سارے مہینے بھر کی نمازیں، روزے، قرآن کریم کی تلاوتیں، کار خیر، سب کے مالک ہے۔ آج کہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، لیکن پروردگار میں کوئی ایک ایسا عمل صالح لے کے نہیں آ رہا ہوں جس پر بھروسہ کر کے یہ امید رکھوں کہ اس عمل کی بنیاد پر مجھ کو کوئی انعام ملے گا۔ اتیتک خاضعا مقرا بذنوبی، میں تیری بارگاہ میں گناہوں کے اعتراف کے لیے آ رہا ہوں، گناہوں کے اقرار کے لیے آ رہا ہوں۔ فیا عظیم یا عظیم یا عظیم اغفر لی العظیم من ذنوبی، اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم میری بڑی گناہوں کو بخش دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ إِلَّا أَنْتَ، پروردگار بڑی گناہوں کو تیرے علاوہ کو دوسرا بخش نہیں سکتا۔ یا لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین۔ تو عید ہے، یہ آج ہمارے سال کی نئی چیز ہے۔ یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی خدمت میں۔ یہ پورا مہینہ تربیت کا مہینہ، یہ پابندیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ نفس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، غرور سے، تکبر سے، حسد سے دور ہونے کا مہینہ ہے۔ نہ عید کا دن جھگڑے کا دن نہیں ہے، لڑائی کا دن نہیں ہے، شکوہ شکایت کا دن نہیں ہے۔ عید کا دن محبتوں کا دن ہے، بخششوں کا دن ہے، معاف کر دینے کا دن ہے۔ آپ عرض کرو آپ خدمت میں کہ ایک ماں، اس کا بچہ باہر کھیلنے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، ماں ایک اچھا لباس، یونیفارم اپنے بچے کو پہنا کے بھیجتی ہے۔ بچہ باہر سے آتا ہے، اس کا پورا لباس، یونیفارم گندا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ کہیں مٹی لگی ہے، کہیں یہ لگا ہے، کہیں وہ لگا ہے۔ ماں اس لباس کو بھگوتی ہے، پاؤڈر ڈالتی ہے، چیزیں ڈالتی ہے، اور محنت سے، مشین سے، ہاتھ سے رگڑ رگڑ کے اس کپڑے کے سارے داغ دھبے مٹا دیتی ہے، سارے داغ دھبے مٹا دیتی ہے، اور اس لباس کو نیا لباس بنا کر کے، استری کر کے، صحیح کر کے بچے کو پہنا دیتی اسکول جاتے وقت۔ جس وقت یہ ماں اس بچے کو یہ پرانا دھبے دار لباس دھو کر کے، صاف کر کے، نیا بنا کر کے بچے کو پہناتی ہے، تو پہناتے وقت ایک جملہ بچے سے کہتی ہے، میرے لال، محنتوں سے دھویا ہے، ذرا خیال رکھنا پھر گندا نہ ہونے پائے۔ میرے لال، بڑی محنت سے دھویا ہے، خیال رکھنا پھر گندا نہ ہونے پائے۔ عزیزان گرامی، یہی جملہ شاید رمضان مبارک کے بعد ہم سے کہا جاتا ہو خدا کی طرف سے، دیکھو تمہاری ساری گناہیں ہم نے رمضان مبارک کر دی ہے، ہم نے تمہارے دل کے صفحے کو صاف کر دیا ہے، داغ دھبے مٹا دیے ہیں، اب ذرا سال بھر خیال رکھنا پھر داغ دھبے نہ پڑنے پائے، پھر تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے گزر جاتا ہے تو، لیکن ائمہ معصوم جب گزرتا تھا تو امام غزالی علیہ السلام کی دعا ہے، دعائے وداع، رو رہے ہیں ہم کس رمضان سے محروم ہو گئے، کن رمضان سے رو گئے۔ لہذا یہ دن ہماری محنت خوشی کا دن بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہے
اگر نہیں بخشے گئے تو کیا ہوگا؟ لہذا خدا بند عالم عید کے دن بھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. ہمیں دعا کرنا ہے خدا بند عالم ہمیں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار ہو. آج ہمیں آئندہ سال کی پلاننگ کرنا چاہیے کہ عید سے لے کر کے رمضان مبارک تک ہمیں کیا کرنا ہے. کورونا کی دوسری لہر آئی، اب کہہ رہے ہیں کم ہو رہی ہے، لیکن تیسری لہر کی بھی باتیں آ رہی ہیں. ہمیں ابھی سے تیاری کرنا چاہیے، اور خاص کر اس دوسری لہر میں جو ہم نے اپنے عزیزوں کو ہاتھوں سے کھویا ہے، جو پہلی لہر میں اتنے لوگ نہیں گئے تھے جتنے دوسری لہر میں گئے. ایسا نہ ہو کہ تیسری لہر ہمارے لیے اور مصیبت سن بن گیا ہے. ہم ابھی سے تیسری لہر کی تیاری کریں اور وہ تمام امکانی قدم اٹھائیں جس سے ہم تیسری لہر سے محفوظ ہو سکیں. اگر اس میں ویکسین لگانا ہے تو ہم ویکسین لگوائیں، اس میں کوتاہی نہ کریں. جو بھی احتیاطی تدبیر ہو سکتی ہے اس احتیاطی تدبیر کو کسی بھی شکل و صورت میں نظر انداز نہ کریں، اور کسی بھی شکل و صورت میں خود وبا کے پھیلنے کا سبب نہ بنے. کوشش کریں، اور اس میں یہ بھی کوشش کریں کہ وہ لوگ جو اس وبا سے متاثر ہوئے ان لوگوں کو کیسے سنبھالا جائے، ابھارا جائے، اور نئے آنے والے سال میں کیا کام کرنا چاہیے. یہ عید سوچنے کا مقام ہے، صرف سوئی کھانے کا کام نہیں ہے، شیر خرمے کا کام نہیں ہے. بہت سے کیسے گھر ہوں گے جن میں ان کے عزیزوں کے چلے جانے سے سوئیاں نہیں پکیں گی، تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور عید کے موقع پر اگر حالات جو ایسے ہیں، نماز مسجدوں میں اگر اجازت ملی تو ملی، نہیں ملی تو ہم عید کی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں. عید کی نماز پڑھ مستحب نماز ہے، صبح کی طرح 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا، اس میں کوئی بہت بڑی، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. نماز میں جماعت کی شرط نہیں ہے، مسجد کی شرط نہیں. آپ گھر میں اکیلے نماز عید پڑھ کے ثواب کر سکتے ہیں. سورہ الحمد پڑھیں. سورہ الحمد کے بعد جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو، جو صبح کی نماز میں پڑھتے ہو، ظہر کی نماز میں پڑھتے ہو، مغرب کی، جو بھی سورہ آپ سورہ پڑھیں، اس کے ہاتھوں کو اٹھائیں. جو قنوت آپ بقیہ دنوں کی نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی قنوت پڑھیے. وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ایک سال بعد پڑھ لیجیے. جو قنوت آپ بقیہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی، وہی قنوت پڑھیے. پہلی رکعت میں 5 مرتبہ قنوت پڑھیے، تکبیر کہیے، پھر قنوت پڑھیے، پھر تکبیر کہیے، 6 تکبیریں کہیے، 5 قنوت پڑھیے، اور 6ٹھی تکبیر کے بعد رکوع میں جائیے، سجدہ رکوع میں جائیے، کھڑے ہوئیے، 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئیے، پھر سورہ پڑھیے. سورہ جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ پڑھیے، اور 4 قنوت پڑھیے، جو قنوت آپ پڑھ سکتے ہو. البتہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ والشمس وضحاہا، سبح اسم ربک الاعلی جو مستحب ہے، تو یہ سورہ آپ قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کتاب کو دیکھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ وہی قنوت پڑھنا چاہتے ہیں جو مستحب قنوت ہے، جو عید کی پہچان ہے، یہ قنوت بھی آپ کتاب دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کتاب دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. لہذا یہ مسئلہ نہیں کہ ہم عید کی نماز سے ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں 3-4 آدمیوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم نہ بھولیں، اور فطرہ عید کی نماز سے پہلے نکال دیں، اور کوشش کریں یہ فطرہ غریبوں تک پہنچ جائے. اور اگر ان حالات میں ہم فزیکل طور پر نہیں دے سکتے تو وہ لوگ جو فطرہ لے رہے ہیں، ہم فطرے کی رقم آن لائن ان کو ٹرانسفر کرا دیں تاکہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے لے کر کے غریبوں تک پہنچا. آپ غریبوں کے اکاؤنٹ میں بھی فطرے کی رقم
ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کوئی ضرورت ہے فزیکل طور پر اگر آپ کے جو لوگ مستحقین ہیں اگر ان مستحقین کے نمبر آپ کے پاس میں اکاؤنٹ نمبر ہے تو آپ وہ رقم شب عید ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں. یہ بھی پہنچ جائے گا. ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ فزیکل طور پر جا کے دیں. عزیزان گرامی، لیکن جس چیز سے دل روتا ہے، ہمیں دشمنوں نے کبھی بھی عید منانے کا موقع نہیں دیا. ابھی کچھ دنوں پہلے کابل میں سید الشہداء نامی اسکول پر معصوم بچوں کو شہید کیا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو. ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ ان بے گناہوں کے کیا گناہ تھے؟ یہ ساری دنیا میں اسلامی حکومت کو قائم کرنے والے، کیا یہی اسلامی حکومت ہے کہ جہاں بے گناہوں کا خون بہایا جائے، جہاں معصوموں کو بم پھینکا جائے؟ اسکول کے بچوں پر یہ کسی تفریح گاہ میں نہیں تھے، کسی کھیل میں نہیں تھے، یہ تو اسکول سے نکل رہے تھے. وہ بھی اس وقت جب اسکول سے بچے نکل رہے ہوں. آپ غور تو کریں کہ بچے جب اسکول سے کلاس سے نکلے ہوں گے تو ایک ولولہ ہوگا، ہم دوڑ کے جائیں، بس میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے، گھر پہنچے، والدین انتظار کر رہے ہوں گے میرے بچے آ رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں. تو بچے شوق سے گھر کے لیے نکل رہے ہیں، والدین گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کو انتظار کر رہے ہیں، اور خبروں کے بجائے لاشیں آ رہی ہیں، میتیں آ رہی ہیں، زخمی بچے آ رہے ہیں، اور یہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. یہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. یہ دنیا کب تک تماشا دیکھے گی؟ کب تک یہ خون کی ہولیاں کھیلی جاتی رہے گی؟ کب تک یہ مسائل ہوتے رہے گے؟ کیا صرف ہمارا ہی خون ایسا جو بہا دیا جائے؟ کہ اسی طرح سے حالات ہوتے رہیں گے؟ چاہے افغانستان ہو یا فلسطین ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، یہ کیوں ہمارا خون بہایا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے بچوں پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ان حملوں کی شدت سے مذمت کرنا چاہیے، اور جو اقدام ہو سکے ان کے روکنے کا کرنا چاہیے. ہمیں واقعاً عید نصیب نہیں ہوتی. ایک تو جب عید آتی ہے تو ایسے امام وقت کی یاد زیادہ آتی ہے کہ کب تک ہم نماز عید مستحب کی نیت سے پڑھتے رہیں گے. کیا وہ دن بھی آئے گا جب امام وقت ہمارے ظاہر ہو اور ہم نماز عید واجب کی نیت سے پڑھیں؟ کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ اپنے امام وقت کے ساتھ نماز عید ادا کریں؟ کیا وقت بھی آئے گا کہ عید کے دن ہمیں کوئی غم نصیب نہ ہو؟ ایسا نہیں. دعا کریں، شدت سے دعا کریں کہ ان تمام مسائل کا حل امام وقت کے ظہور میں پوشیدہ ہے، اور ظہور ہماری تیاریوں پر. ہم جتنا ظہور کے لیے دعا کریں گے اور جتنا عملی طور پر ظہور کے لیے زمین ہموار کریں گے اتنا ہی ظہور نزدیک ہوگا. اگر ہم ان واقعات سے واقعاً دل برداشتہ ہیں، ان واقعات سے واقعاً ہم غمزدہ ہیں، اور ان مظلوموں کی شہادت سے ہم واقعاً
تکلیف میں ہے، غمزدہ ہے، اشکبار ہے، تو ہمیں عملی اقدام کرنا چاہیے، دعا کریں اور خود کو عملی طور پر اتنا تیار کر لیں کہ ہم مقداد کی طرح سے، جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول سے عرض کیے تھے، اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو جناب موسیٰ سے کہیں جائیں آپ اور آپ کا بھائی جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں دریاؤں میں لے کے چلیں تو چلیں، صحراؤں میں لے کے تو چلیں، کہیں بھی چلنا چلیں، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسی طرح سے آواز دیں، ابن زہرا آپ تشریف لائیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو ہم سب آپ کی خدمت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کربلا دیکھی ہے، حسین کے اصحاب دیکھے ہیں، اور امام حسین کی دعائیں ان کے حق میں سنی ہیں۔ ہماری بھی درخواست یہ ہے، خدا ہمیں بھی وہ توفیق، وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ حوصلہ عطا کرے جو کربلا والوں میں تھا، تاکہ جس طرح سے امام حسین نے اپنے اصحاب کے لیے دعا کی، ہم بھی اپنے امام وقت کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ خدا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے بہترین غلاموں میں شمار فرمائے، اور خطرے میں دنیا سے اس بلا کو اور آفت کو دور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو اس ماہ مبارک رمضان اس بلا سے دنیا سے گئے پر ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور وہ تمام لوگ، وہ بچیاں جو اس حادثے میں شہید ہوئی، ماری گئی، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے والدین، ان کے رشتہ داروں کو صبر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کام میں شریک ہوئے، حوصلہ دیا، خاموش رہے، تائید کی، خدا ان کو دنیا آخرت میں بدتر سے بدتر عذاب مبتلا فرمائے، اور دنیا کو ان کو ایسا عبرتناک سبق دنیا ان کو سکھائے کہ پھر کسی کو اس طرح کے حملے کرنے کی ہمت خدا ان پر اور ان کے تمام چاہنے والوں پر بدترین عذاب نازل فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے امام وقت کے قلب ناظرین کو خوش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔